جس بات پر ان کو آسانی لگتی تو عمل کر لیتے، اور جس بات پر ذرا سی دشواری پیش آتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیسے ایمان والے ہو کہ بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی آج ان کی اس صفت کو اختیار کیا۔ جب عمل کی بات آتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی بات آتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دین پر زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، تو ہم بس ان راستوں کو، ان عملوں کو اختیار کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں، اور جن پر ذرا بھی ہمیں دشواری محسوس ہوتی ہے، یا اسی طرح سے علاقے والوں کی جانب سے، برادری والوں کی جانب سے، خاندان والوں کی جانب سے کسی عمل پر زور ہوتا ہے، کسی رسم اور رواج کی اختیار کرنے پر دباؤ ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایسے موقع پر، جب کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے آگے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو آسان اور برکت والا بنانا تھا، تو وہیں سے ہماری زندگی کے اندر بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے ہمارے رزق کے اندر بے برکتی آنا شروع ہوتی ہے، وہیں سے ہمارے رشتوں میں بے برکتی آنا شروع ہوتی ہے، رشتوں کے اندر جو حلاوت اور مٹھاس تھی وہ بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی خوشی کے لیے، جن لوگوں کی رضا کے لیے ہم نے اس عمل کو اختیار کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا تھا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جن لوگوں کو ہم نے راضی کیا تھا وہ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہ جو شخص بھی اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے موقع پر وہ لوگوں کی خوشی اور ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، ان کی ناراضگی اور خوشی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر چل پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کر لیتا ہے، اپنا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کہ اللہ اس شخص سے، اس مرد اور عورت سے راضی ہو جاتے ہیں، اس قوم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ، عارضی اور وقتی طور پر جو ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو ان لوگوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، جو ان کے پروگراموں میں صرف اس وجہ سے شرکت نہیں کر پاتے کہ انہوں نے ہمارے مشورے کو ایک طرف رکھ دیا، انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، انہوں نے آباء و اجداد سے چلی ہوئی رسم کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے اس رواج کو چھوڑ دیا جو ایک ہمارا خاندانی اور ایک ہمارا جو ہے برادری رواج تھا، انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو وقتی طور پر اس سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں، بعد میں ان کے دل میں بھی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ نے بار بار کیا ہوگا کہ جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو ناراض کیا اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں حصہ لیا، تو کچھ وقت کے بعد وہی لوگ کہ جنہوں نے اس وقت ہماری مخالفت کی تھی، جو ہمارے مقابل میں آ کے کھڑے تھے یا ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، وہی یہ بات آپس میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو اس کا عمل اچھا تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کام کو کیا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہوئے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ناراض ہوئے ہوتے ہیں یا ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے تعلق سے رضا پیدا فرما دیتے ہیں، خوشی پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ بھلے سے اس کے پروگرام میں شریک نہ ہو لیکن اس کی حمایت کرتے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ، کہ جو لوگ لوگوں کو راضی کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور عارضی اور وقتی طور پر جن لوگوں کو ہم نے راضی کیا ہوتا ہے اللہ ان کے دلوں میں بھی ناراضگی اور غصہ پیدا فرما دیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ہم نے جن کو بڑی آن بان اور شان کے ساتھ اپنے پروگرام میں یا اپنی دعوت میں یا اپنی کسی بھی تقریب کے اندر بلایا ہوتا ہے، اور جن سے ہمیں یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ آ کر ہمارے پروگرام کی، ہماری محفل کی رونق کو دوبالا کریں گے، ہمارے پروگرام کو جو ہے یہ چار چاند لگائیں گے، اور ہمیں ایک موٹے لفافے کی شکل میں موٹا سا ایک نذرانہ بھی پیش کریں گے، وہی لوگ جب اس پروگرام سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے پروگرام کی بہت سی خامیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا پروگرام تو اچھا تھا، لیکن ٹینٹ میں یہ کمی تھی، کھانے میں یہ کمی تھی، اور فلاں عمل میں یہ کمی تھی، اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، اور اس میں یہ مزہ نہیں تھا اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو وہی لوگ کہ جن کو ہم نے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ ان کو اپنے محفل کی رونق بنانے کے لیے ہم نے جن کو انوائٹ کیا تھا، ان کو دعوت دی تھی، وہی لوگ اب ہمارے مخالف نظر آتے ہیں اور ہمارے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری غیبتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کی رضا کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تو ناراض ہوں گے ہی، اور عارضی اور وقتی طور پر جو لوگ اس سے راضی ہو جائیں گے یا اس کو بظاہر راضی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، حقیقی معنی میں وہ دل سے اس سے خوش نہیں ہوں گے، یا کچھ وقت گزرے گا کہ وہ ان کی جو خوشی تھی، ان کی جو ناراضگی تھی، وہ ان کی جو رضامندی تھی وہ ناراضگی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ کہیں نہ کہیں غصے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ عمل وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر کسی بات کا اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور ایسا شرک کہ جو تمہیں نظر بھی نہ آئے، جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل تو کر رہے ہو لیکن اس میں رضا اللہ کی نہ ہو، یعنی جو عمل بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، لوگوں کی رضا کے لیے کریں گے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور کہیں نہ کہیں آپ چھپ کر اس کے اندر شرک کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کام جو عمل آپ کو اللہ کے لیے کرنا تھا آپ اس کو اللہ کے غیر کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ، من ذبح لغیر اللہ، یعنی بہت سے عملوں کا خاص طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں نظر آتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کیا کسی اور کے لیے تو آپ نے شرک کیا، آپ نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو آپ نے شرک کیا، آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی اور کے لیے جو ہے جانور کو ذبح کر دیا تو آپ نے شرک کیا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے عملوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی عمل اللہ کے غیر کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اندیشہ صحابہ کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب صحابہ نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ شرک خفی وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نماز پڑھتے ہوئے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بڑے لگاؤ کے ساتھ، بڑی مطلب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی عبادت میں مشغول ہو، اور عبادت کرتے کرتے نماز پڑھتے پڑھتے اچانک آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس جگہ اس کمرے میں یا اس حصے میں داخل ہوا ہے جس کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ پہلے سے زیادہ اپنی نماز کو اچھی طرح سے پڑھنا شروع کر دے، پہلے سے زیادہ اپنی نماز کو سنوارنا اور سجانا شروع کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ اس کے اندر دکھلاوا شامل ہو چکا ہے، ریا شامل ہو چکا ہے، یہ شرک خفی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر رضا دوسرے کی شامل ہو جائے، اللہ کے غیر کو راضی کرنا مقصود بن جائے، تو یاد رکھیے وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا، اور وہ شرک خفی میں ایک طرح سے مبتلا ہو گیا، ایک ایسے شرک میں کہ جو اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور اس کا عمل وہ بھلے سے بہت اچھا ہو، بہت خوبصورت طریقے سے ہو، لیکن وہ عمل برباد۔
اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والوں کی نہ شکل کو دیکھتا ہے نہ ان کی صورتوں کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی نظر اس بات پر نہیں ہوتی کہ آپ کتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا کتنے مال والے ہیں، کتنے حسن و جمال والے ہیں۔ اللہ کی نظر اس پر قطعاً نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ دو شرطیں مکمل طور پر اس میں نہ پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جس عمل کو کر رہے ہو خالص وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ عمل جو بھی آپ کر رہے ہو وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق ہو، آپ کی ہدایات کی روشنی میں ہو، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو، صحابہ نے جس طرح سے اس پر عمل کر کے امت کو بتلایا ہے اس طرح سے آپ اس عمل پر عمل کر رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اس میں خشوع و خضوع بھی ہے، للہیت بھی ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ بھی ہے، پورا مکمل طور پر اس میں اخلاص موجود ہے، لیکن وہ نبی کا طریقہ اس میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جب قیام کیا تو قیام کی حالت میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی تھی تو آپ تسبیحات پڑھنے لگے، اور جب رکوع اور سجود میں آپ کو تسبیحات پڑھنی تھی تو آپ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جبکہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز سکھائی ہے کہ جب قیام کی حالت میں ہو تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور جب رکوع اور سجود میں ہم تسبیحات کو پڑھیں۔ اگر کوئی اس کا برعکس کرے بھلے سے اس میں کتنے ہی اخلاص کیوں نہ اس کے عمل میں، اس کی نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ایک شرط تو پائی گئی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، لیکن دوسری شرط اس کے اندر پائی نہیں جا رہی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اس عمل کو نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ہر عمل کو کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا کوئی سا بھی عمل ہو، چاہے وہ خواہ تجارت ہو، وہ کوئی بھی ہمارا معاملہ ہو، کہ وہ عمل اللہ کے حکم کی روشنی میں ہو، چاہے ہمارا لین دین ہو، اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور ہدایات کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت